ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سے دینی شرعی ضروری احکامات سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں۔ بطور خاص آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور الحمدللہ دارالفتاء سنت کی طرف سے باقاعدہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کسی غیر مسلم کو شادی میں دعوت دینا شرعاً کیسا ہے؟ مسلمان کا غیر مسلم کو دعوت دینا کبھی اس طرف سے ہوتا ہے اور کبھی اس طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جب کاروباری کچھ آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ریزن بیان کرتے ہیں کہ کاروبار ہے، ساتھ جاب ہے، ایک ہی کمپنی میں ہے، تو پھر وہ آپس کی جو خوشی یا غمی کے مواقع ہوتے ہیں تو اس پر بھی انہیں مدعو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غیر مسلم کے ساتھ کاروباری تعلقات شریعت مطہرہ کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں ایک حد تک جو ہے وہ رکھنا، یعنی ان سے کاروبار کرنا، یا کسی نے انہیں جو ہے وہ اپنا ملازم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کہ آپ کا کولیگ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، تو یوں اس سے جو ہے وہ ایک طریقے کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، تو اس میں شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے، مگر وہ تعلق اگر دوستی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو دوست بنائے، تو مسلمان کا دوست جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، نہ ہی مسلمان کو یہ جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور تعلقات جو ہے وہ بڑھائے۔ اسی طرح دوستی نہ آپ کہیں لیکن اس کے ساتھ راہ و رسم اور کو بڑھانا، میل جول رکھنا، کھانا پینا، آنا جانا، اپنی محافل میں انہیں بلانا، خود ان کی محافل میں جانا، تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ دوستی کی طرف لے جانے والی جو ہے وہ ہوتی ہیں، بلکہ دوستی ہی بس اوقات ان کا سبب ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کی دعوتوں میں شریک ہونا تو اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بہت ساری ناجائز و حرام، بلکہ بعض صورتوں میں کفریہ چیزوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، صحیح۔ ان کی شادی یا ان کی کوئی تقاریب وغیرہ، اور اپنی دعوت میں ان کو بلانے میں وہی دوستی بڑھنا یا اس کی محبت جو ہے وہ دل میں آنا، یہ تمام جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو کاروبار اگر آپ کر رہے ہیں تو کاروبار کی حد تک کریں، آپ کا وہ کولیگ ہے تو کولیگ کی حد تک، اس سے کام کے اعتبار سے جو آپ کا واسطہ پڑتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اس حد تک ہی رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میل جول بڑھائیں، دوستیاں کریں، اور اس میں کئی دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نہیں کریں گے تو وہ برا جو ہے وہ منائے گا۔ تو بات وہی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ تو آپ دنیا کے اندر بھی جو مسلمان بھی ہیں تو ان میں سے کیا ہر ایک سے ہی جو وہ دوستی کرتے ہیں؟ صحیح ہو۔ تو ہر ایک سے آپ دوستی نہیں کرتے، مسلمانوں کے اندر بھی آپ جو ہے وہ جتنے لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں ہر ایک سے جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جہاں مسلمان ہونے کے باوجود آپ کا ہر ایک سے جو تعلق یا رابطہ ہے اس کے مختلف درجے ہیں، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے وہی کاروباری چیزیں جو ہے وہ فیملی ٹرمز میں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں،
لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کاروبار کی حد تک ہی جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہاں بھی یہی بات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ وہ اگرچہ کتنا ہی جو ہے وہ آپ کو کاروبار میں سپورٹ کرتا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ فیئر بندہ ہے اور اس کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، مگر اس کا جو ایک معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے، جو ان سے جو ہے وہ ان پر ایمان نہ لانے والا معاملہ ہے، وہ اس کی تمام چیزوں کے اوپر، یہ برائی جو ہے وہ اس کی تمام اچھائیوں کے اوپر بہرحال حاوی ہے، اور اس برائی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اسے اپنے گلے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کاروبار تک کی اجازت ہے، جو ایک لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان سے مال آتا ہے، یہ آگے بیچتے ہیں، یہ جو لین دین والا تعلق ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب مگر اس میں بھی جو شریعت کے تقاضے ہیں انہیں پورے کرنا بہرحال ضروری ہے. غیر مسلم بسا اوقات کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جو اس کے مذہب میں جائز ہے لیکن مسلمان کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، تو اب وہ کاروبار آپ اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ تو ناجائز ہی ہوا. وہ ناجائز جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا باقی اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار ہے جو کہ کاروبار فی نفسی ہی جائز ہے، تو کاروبار کی حد تک آپ غیر مسلم سے، یعنی جو کافر ہے یا مشرک ہے، اس سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. البتہ بات جو یعنی کافر تو ہیں لیکن وہ مرتد بھی ہیں، کہ دین اسلام پر جو ہے وہ کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین اسلام سے پھرے ہوئے ہیں. تو جو مرتد ہوتا ہے اس سے بہرحال آپ کاروباری تعلقات بھی نہیں رکھ سکتے. جیسے قادیانی ہے، صحیح، تو قادیانی کافر و مرتد ہے، تو اس کا حکم ایک عام جو ہے وہ کافر جیسے ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ بہرحال یہ اسلام قبول کر کے اسلام سے جو ہے وہ پھر چکا ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو مرتد نہیں ہے، صرف کافر ہے، تو اس سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، مگر دوستی اور دلی محبت اور وہ دنیاوی تعلقات جو کہ راہ و رسم کے اندر بدل کر جو ہے وہ دوستی کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بہرحال جائز نہیں. ساتھ رہ کر جو جاب کرتے ہیں یہ پرابلم یا یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. جاب والے بھی، اچھا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب ادارے میں ایک ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات. اچھا یہ تو انہوں نے شادی کا کہا، غمی کے بھی واقعات ہو جاتے ہیں. اب غمی میں ادھر بھی اور ادھر بھی، مسلمان کے ہاں کسی کا انتقال ہوا اور ایک کافر کے ہاں کوئی مرا. اب یہاں معاملات یعنی یہاں پہ کیا کیفیات رہیں گے آپ، اور کیا کن چیزوں پہ خیال رکھنا ہوگا؟ دیکھیں، غم کے اندر بھی جو ہے وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے کہ ہم اسے بلائیں یا ہم اس کے پاس جائیں. اچھا اس سے اپنے پاس کیوں نہ بلائیں، کیونکہ بہرحال بندہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے بھی جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، جبکہ اس شخص کا آنا جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ باغی شخص ہے، تو لہٰذا اس کا آنا تو جو ہے وہ ان چیزوں میں رکاوٹ کا سبب جو ہے وہ بنے گا. تو بالکل ایسے شخص کو جو ہے وہ ہرگز ہم اپنی تقاریب میں یا اپنے جو ہے وہ غم والے موقع پر بھی نہیں بلائیں گے، کیونکہ اس نے آ کر کیا کرنا ہے، اس کی کوئی مغفرت یا دعا یا اس کی کوئی چیز کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے مسلمان کے حق میں، تو مسلمان کی دعائی جو ہے وہ قبول ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے طرف جائیں، تو ہم ان کی طرف جائیں گے تو اگر ہم ان کے مرحوم کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو دعا کرنا ہی جائز نہیں، بلکہ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو خود کفر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ جو بندہ کفر پر ہی مرا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرما دے. تو اس کا مطلب اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. تو اب ایسی صورت کے اندر یہ کہ وہاں جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا اس کو یہ کہنا کہ اللہ تمہیں اس کا جو ہے وہ اچھا بدل عطا کرے، تو اس کا اچھا بدل کہاں ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ اس طور پر دعا مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو ان کے اور پھر جب وہ کوئی بھی اس طرح کا فاسق و فاجر یعنی کافر شخص اس دنیا سے جو ہے وہ گیا ہے تو وہ لعنت اترنے کی جگہ ہے. تو لہٰذا اس طور بھی وہاں جانا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، تو مسلمان کو اس بات سے بچنا چاہیے. اور جہاں آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی تو وہاں بھی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی جو آپس میں جو ہے وہ رہتے ہیں ساتھ یا دیگر معاملات کرتے ہیں، بس اوقات کھانے پینے کے معاملے میں بھی سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی کئی دفعہ ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ یار دوستی کے بغیر ہم یہ کام کر نہیں سکتے.
حالانکہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس کے اندر جناب جو 25-30 جو ہے وہ اگر اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا آپ کی 25-30 سے ہی ہے وہ دوستی ہوتی ہے؟ صحیح بات ہے. نہیں ہوتی، ان میں سے 2-4 سے ہی ہوتی، اور آنا جانا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح اگر ایک کمرے میں رہنے والے بھی افراد ہیں تو سب سے بھی آپ کی جو ہے وہ ایک جیسی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ جو جتنی اسلام نے اجازت دی ہے اتنے جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ معاملات رکھیں، اور بقیہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ احتیاط کریں. وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے جو ہے وہ بنیں گے. ہاں، اپنے دین کی تعلیمات جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ہمارے الٹا ہوتا ہے کہ لوگ دین کی تعلیم تو اس تک نہیں پہنچا رہے ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، ہم اس کے رنگ میں گھل مل نہیں جائیں گے، تو ہم دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. ایسا نہیں. اللہ کیسا نہیں. اور ہوتا یہ کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ سالوں ایسے لوگ ان کی صحبت میں غیر مسلم ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں آیا ہوا ہوتا، بلکہ الٹا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر یہ جس طریقے سے اسلام کا وہ ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے میل جول نے انہیں اسلام سے قریب نہیں کیا، بلکہ آپ کی بدعمالیوں نے اسے اسلام سے مزید دور کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنے اسلام پر عمل کر کے اسے دکھاتے، جس سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا. اور وہ عمل اسلام پر عمل کرنے سے ہوگا، وہ دوستیاں یاریاں بڑھانے سے نہیں ہوگا، اس کی محبت اپنے دل میں پالنے سے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اچھا، پھر کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہمارے دل میں محبت تو نہیں آئے گی، ہم تو محبت کو آنے نہیں دیں گے. تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک غیر محسوس طریقے سے آپ کے دل میں جو ہے وہ اس شخص کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈالنا شروع کرتا ہے، اور وہ پھر اس قدر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے آپ کے دل میں کہ پھر آپ کو اس کی برائی نہیں لگتی. تو لہٰذا اسی لیے دین نے جو ہے وہ ہمیں جو درس دیا ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر ان سے دور ہی رہیں. جب دور رہیں گے، ایک بیچ میں جو ہے وہ گیپ موجود رہے گا، تو وہ چیز جو ہے وہ ان کی جو محبت ہے وہ ہماری طرف نہیں آنے پائے گی، اور ہم جو ہے وہ ان کی برائی یا کفریہ معاملات کی طرف جو ہے وہ جانے نہیں پائیں گے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ تعلق رکھا جائے، وہ جس حد تک ہو. اور اس میں بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں، مسلمانوں کو جو ہے وہ آپ دوست بنائیں، انہیں جو ہے وہ آپ قریب کریں، دین کے قریب کریں، اپنے اعمال و افعال کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ان تک دین کا پیغام پہنچائیں. ٹھیک جی. ناظرین کرام، بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ یہ احکامات بیان ہوئے، اور بالخصوص ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور بالعموم تو وہ جو اوورال کہیں بھی رہتے ہیں، لیکن خاص الخاص بات کریں تو جو بیرون ملک افراد رہتے ہیں تو ان کا کفیل صاحب میل جول بھی زیادہ ہے. یعنی یہاں تو ہم کہیں کہ 100 میں سے ہمیں 10% ملے، 5 ایسے ملیں گے کہ جن کے کاروبار ایسے ہیں کہ وہ آگے جا کے کوئی لنک ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہر دوسرا آدمی میل جول میں اس کا رہائش کے اعتبار سے دیکھیں، گاڑیوں کے اعتبار سے دیکھیں، آنے جانے، یعنی وہ ساتھ ہی ہے. انہیں یہ احکامات سیکھنا سمجھنا کتنا اہم اور ضروری ہے. جی بالکل، وہاں پر ان افراد کے لیے ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے لوگ جو کہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، وہ بسا اوقات دین اسلام کے اعتبار سے خود جو ہے وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ انہی دوستیوں سے اور انہی غیر مسلموں کی صحبت کی وجہ سے آتی ہیں. تو اگر آپ کو اپنے دین کو بچانا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو غیر مسلموں کی صحبت سے جو ہے وہ بچنا ہوگا، اور نیک مسلمانوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. یہ ضرور ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا ہدایت کر سکتے ہیں، یعنی کافر کے لیے اگر اس کے بارے میں دعائے ہدایت کرنا، اور اسی طرح جو نارمل حقوق ہیں، اخلاقیات سے پیش آنا، کسی کا مال دھوکے سے، وہ مسلمان کا بھی لینا جائز نہیں، غیر مسلم کا بھی لینا جائز نہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جس میں دیانت داری ہو، آپ کی سچائی ہو، صدق ہو، اور ان کے ساتھ جو وعدہ خلافی نہ ہو، یعنی جو کاروباری آپ کے تعلقات ہیں یہی اگر اچھے ہوں تو ایسے کئی ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں کہ ان کے اس کردار کو دیکھ کر غیر مسلم
کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں. اور آج بھی ایسے کئی مسلمان ہیں جو اپنے کردار سے اپنے دین اسلام کی اس تعلیمات کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کے رزلٹ اچھے آتے ہیں. تو غیر مسلموں سے اس طور پر یہ معاملات کرنا اور ہدایت کی دعا کرنا یہ کرتے رہنا چاہیے. اور بالخصوص تعیین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ اس فلاں شخص کو اللہ ہدایت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، لیٹ کر موبائل سے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ لیٹ کر جو ہے وہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ ایسی صورت میں اپنے پیروں کو موڑ لینا چاہیے. تو پاؤں پھیلا کر پڑھنا یہ جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے. پاؤں سمیٹ کر موڑ کر جو ہے وہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ جس جگہ پر لیٹ کر تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں وہ بستر یا وہ بیڈ یا وہ میٹرس جو ہے وہ پاک ہو. اگر وہ ناپاک ہے اور اس کے اوپر کوئی پاک جو ہے وہ بیڈ شیٹ وغیرہ بھی نہیں بچھی ہوئی تو پھر ایسی صورت کے اندر اس ناپاک بستر پر قرآن کریم پڑھنا یا جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا وہ منع ہوگا. ہاں اگر میٹریس ناپاک ہے لیکن اس کے اوپر آپ نے کوئی پاک بیڈ شیٹ جو ہے وہ بچھا دی ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر آپ لیٹ کر تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کہ فلائٹ میں نمازوں کے اوقات کا حساب کیسے رکھا جائے؟ جی فلائٹس میں نمازوں کے اوقات کار کا کیسے خیال رکھیں؟ دیکھیے فلائٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس ملک میں پہنچیں گے تو وہاں کا نماز کا وقت دیکھا جائے گا. کئی دفعہ جو ہے وہ اسٹے ہوتا ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ جناب جو ہے وہ فلاں ملک کی حدود سے جو ہے وہ ہم گزر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی پریئر اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس نماز کا وقت کیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ جانے سے پہلے بھی معلومات لے سکتے ہیں اور جانے سے پہلے اس طرح کی جانے سے بعض پہلے فلائٹ ہیں کہ جو بعض ایسی فلائٹ کے جن میں ڈوریشن بہت زیادہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے 12 گھنٹے، تو اب اس میں کس وقت وہ کس ملک سے گزرے گا، کیا نمازوں کے اوقات کار ہوں گے. موبائل میں بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہی ہے انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہوتی، تو ایپ چلنا یا انٹرنیٹ سے معلومات ہونا، تو آپ اپنی فلائٹ کا شیڈول پہلے سے ہی کر کے اور اس کی رہنمائی تو لی جا سکتی ہے. بالکل اس کا لے سکتے ہیں. میرے خیال سے اس کے لیے دعوت اسلامی کی جو توقیت ڈپارٹمنٹ وہ جو ہے وہ آپ کی فلائٹ ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ درمیان میں کون کون سی نمازیں آ رہی ہیں اور آپ نے کس وقت کون سی نماز ادا کرنی. جی ہاں، شعبہ نظام الاوقات کے حوالے سے جو یہ سہولت بھی میسر ہے. جی ہاں، ایسا یہ امریکہ جانے والے کچھ افراد نے جس سے رابطہ کیا کہ ہماری یہ ٹائم ہے، یوں ہے، تو واقعی میں وہ ایک دارالعلوم سنت کا فتویٰ بھی ہے، تفصیلی فتویٰ بھی اس پہ لکھا گیا. تو جب حساب کتاب کہ کس وقت کہاں سے جہاز گزرے گا، کیا ٹائم ہوگی، کیا کیا معاملات ہوں گے، اور وہاں کتنی ڈوریشن میں اس ملک میں رہے گا، اور اس دوران کون سی نماز کا کتنا وقت باقی ہوگا، کیا ہے، تو پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ. تو یہ معلومات کچھ لوگ ٹریولنگ سے پہلے ہی معلومات لے لیتے ہیں، تو اچھی بات ہے اور یہ اپنے پاس معلومات رہنی چاہیے. مزید. مفتی صاحب میرا نام انس اکرام ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ بھول کر نہ پڑھی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے. جی منفرد شخص جو علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے یا امام ہے تو ان پر سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی بھول گیا سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اور رکوع سجدہ وغیرہ اس نے کر لیا، اب بعد میں اسے یاد آیا تو بہرحال اس پہ لازم ہوگا کہ وہ سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی اس نے نہیں کیا تو پھر وہ نماز اس کے اوپر واجب الاعادہ ہوگی، اسے دہرانا لازم ہوگا. ہاں جو مقتدی ہے تو اس کے لیے تلاوت جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے امام کی تلاوت ہی اس کی تلاوت ہے، تو لہٰذا مقتدی کو جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سورہ فاتحہ، تو مقتدی نہیں پڑھے گا. امام بھول جائے گا تو پیچھے مقتدی لقمہ تو دیں گے، کیونکہ امام نے اگر سورہ فاتحہ بھول بھی گئے اور ڈائریکٹ جہری نماز ہے سورہ شروع کر دی تو مقتدی لقمہ دیں گے. اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے مقتدی جو ہے وہ اگر لقمہ دیں گے، اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ امام نے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ پڑھ لیا، سورت پڑھنا شروع کر سورت جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی، تو اب تو لقمہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جبکہ پہلے جو ہے وہ اتنا وقت نہیں گزرے کہ امام نے آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی
اور اب اسے یاد آیا اور اس نے جو ہے وہ جہرن جو ہے وہ شروع کر دی سورت، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو چکا آہستہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے، جبکہ وہ نماز جو ہے وہ جہری تھی۔ تو اب تو مقتدی لقمہ نہیں دے سکتے، اب اگر مقتدی لقمہ دیں گے تو ایسی صورت کے اندر سب کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اگر امام نے ان کا لقمہ جو ہے وہ لے لیا۔ اور اگر جو ہے وہ امام نے ڈائریکٹ ہی ثنا کے فوراً بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں اور ڈائریکٹ ہی سورت شروع کر دی، تو ایسی صورت کے اندر مقتدی جو ہے وہ اسے لقمہ دے سکتے، یعنی اس لقمہ دے اور امام کا لقمہ لے کر، امام لقمہ لے کر جو اس میں بھی پھر وہی مسائل رہیں گے کہ امام کتنی دیر سری کو جہری کو سری پڑھ چکے ہیں، کتنا وقفہ یہ گزر چکا ہے، پھر کیا کیا انہوں نے۔ بہرحال اگر ایک دو آیتیں پڑھی تھیں اور اب اگر وہ واپسی آ جاتے ہیں، جو سری پڑھ لی تو اس کو جہری پڑھ لی، تو وہ سجدہ صاحب بھی ساکت ہو جائے گا، جی سجدہ صاحب بھی، تو اس پر وہ سجدہ صاحب بھی ساکت ہو جائے گا۔ جی مزید مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض تھی کہ نسب بدلنے والے پر جنت حرام ہے، اس میں حرام سے کیا مراد ہے؟ مختلف احادیث طیبہ کے اندر وعیدات جو بیان ہوتی ہیں مختلف اعمال کے اوپر، ان میں کئی دفعہ یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ حالانکہ وہ عمل جو ہوتا ہے وہ عمل ناجائز و گناہ تو ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے کہ یہاں پر جو حدیث میں مراد ہوتا ہے اس کی علماء نے جو تعبیرات بیان کی ہیں کہ یہاں حرام سے کیا مراد ہے، اس میں سے پہلا یہ کہ اگر کوئی شخص حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کرے تو کافر ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے اس پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے۔ دوسری تعبیر یہ کہ وہ حلال سمجھ کے تو نہیں کرتا، حرام سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر جنت حرام ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ابتداءً جنت میں جائیں گے اس کا داخلہ ان کے ساتھ حرام ہے، بعد میں جو ہے وہ یہ داخل ہوگا۔ تیسری تعبیر یہ بیان کی کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی سزا پانے سے پہلے اس کے لیے جنت حرام ہے، تو یہ پہلے جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی سزا پائے گا پھر جنت میں جا سکے گا، اس سے پہلے اس کے لیے جنت پہ جانا حرام ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ در حقیقت یہ اس گناہ کی وعید اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ ایسا کرنے والے پر گویا کہ جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ مختلف تعبیرات بیان کی گئیں حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کی کہ جنت جب حرام ہونے کا کہا جاتا ہے تو مومن کے اوپر تو جنت حرام نہیں ہے، کافر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مومن کے اوپر جو وہ اس کی حرمت بیان کی جاتی ہے یا تو وہ ٹیمپریری طور پر ہے، عارضی طور پر، کہ ابتداءً جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا، یا اپنے اس گناہ کی سزا پوری بھگتنے سے پہلے نہیں جائے گا، تو یہ مراد ہے ان الفاظ احادیث کی۔ اچھا، ویسے نسب بدلنے سے یعنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سامنے والوں کے لیے اتنا ایک دھوکے کا معاملہ کہ کوئی آدمی کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اب اس میں کوئی غیر سید اپنے آپ کو سید قرار دے دے، نسب میں یہ بھی ہے، نسب میں کوئی عام خاندان میں بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ وہ عرف و رواج کے مطابق وہ کوئی معاشرے میں بڑے مقام والے نہیں ہیں، لیکن آپ کوئی اس سے نکال کے اپنے آپ کو دوسرے نسب کی طرف، دوسرے خاندان کی نسبت کرے، تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ معاشرے میں اس سے دھوکہ پھیلے گا، دیگر اور چیزیں بھی۔ جی، یہ بھی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ تبدیلی نسب کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ نسب کی تبدیلی جو ہے وہ لوگ پورے قبیلے یا کاسٹ یا جو ہے وہ خاندانوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں، جیسے اپنے آپ کو کوئی سید کہہ لے یا اور کوئی اپنے آپ کو کوئی اور ذات والا ظاہر کرے، حالانکہ وہ اس ذات سے نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بعض اوقات تو کفیل صاحب اس میں لوگ برا سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایک تو چلو جو ہم نے دو مثالیں دیں اس میں تو ظاہر ہو جائے تو برا سمجھیں گے کہ کوئی سید نہیں ہے، اپنے آپ کو سید کہلائے، اور یا کوئی عام خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ خاندان سے ظاہر کرے، یہ لوگ بھی اس کو برا سمجھیں گے۔ لیکن جب کسی نے دوسرے سے بچہ گود لیا تو یہ گویا کہ سارے ہی راضی خوشی اس میں شریک ہیں کہ آپ ہی دے دو، اس کا نام بھی آپ دے دو،
تو یہ بھی نسب کی تبدیلی، جی بالکل، یہ بھی نسب کی تبدیلی ہے، اور اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے یعنی اصل بنیاد یہی ہے۔ بنیاد یہی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ جو ہے وہ زید بن حارثہ کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ سمجھتے تھے، تو بتایا گیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ ہیں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو۔ اس سے پہلے ممانت نہیں تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ مانا جو ہے وہ نہیں تھی، تو اس لیے چاہے آپ بچہ جو ہے وہ لے پالک کے طور پر کسی کا لے کر جو ہے وہ پال رہے ہوں، تو بھی اس صورت میں اگرچہ سامنے والا بھی راضی ہو، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو باپ ہے وہ راضی ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ختم کر دے تو گناہ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کے مطابق سامنے والا راضی بھی ہو، حقیقی باپ راضی بھی ہو کہ بھئی میرا نام ہٹا کے آپ اپنا نام لگا دیں، جب بھی یہ تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ ڈاکومنٹیشن میں بھی اور پکارنے میں بھی حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے ہی پکارا جائے گا۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے بارات لے کر جانے کا حکم کیا ہے؟ شادی کے لیے بارات تو لے کر جائیں گے، یعنی کچھ افراد لے کر جانے کا شاید پوچھنا چاہ رہے ہوں، کتنے افراد ہوں یا کیا ہو، یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلیں کیا کہتے ہیں، بنیادی طور پر تو نکاح جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کا جو ہے وہ طریقہ کار بیان کیا گیا۔ اچھا، اب نکاح کے اندر بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بھی اگر ہوگے لڑکی والے لڑکے والوں کی طرف آ جائیں اور وہاں نکاح ہو جائے تو یہ بھی جائز، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں۔ لڑکے والے بھی وہاں چلے جائیں، لڑکی والے وہاں جو ہے وہ چلے گئے، اس کو معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا؟ معاشرے میں تو معیوب سمجھا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں، لیکن وہی بات ہے کہ بنیادی طور پر تو نکاح ہے جو ایجاب و قبول کا نام ہے، جب دونوں طرف کے افراد راضی ہیں، لڑکا لڑکی راضی ہیں، ان کے اولیاء راضی ہیں، تو اب ایسی صورت میں نکاح جو ہے وہ لڑکی والوں کے گھر پر ہو رہا ہے یا لڑکے والوں کے گھر پر ہو رہا ہے، تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو بعض چیزیں اس طرح کی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ بھئی جو قاضی ہوگا یعنی نکاح خواہ جو ہوگا وہ لڑکی والے لے کر آئیں گے اور اس کی جو فیس ادا کریں گے وہ لڑکے والے جو ہے وہ ادا کریں گے، تو یوں اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاں عرفاً جو ہے وہ ان کو ضروری سمجھ لیا گیا، جبکہ شرعی اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اچھا، اسی کے پس منظر میں شاید یہ ہے کہ بھئی جو ہے وہ نکاح کے لیے لڑکے والے ہی جاتے ہیں اور وہ جا کر لڑکی کو لے کر جو ہے وہ آتے ہیں، اسی کو بارات جو ہے وہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ رخصت کر کے لے جانا، رخصت کر کے جو ہے وہ لے کے جو جاتے ہیں۔ اچھا، اب بنیادی طور پہ یہ وہ کانسیپٹ تو ٹھیک ہے کہ بھئی عام طور پہ لڑکی ہی اپنا گھر چھوڑتی ہے، صحیح، تو رخصتی تو اسی کی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ شوہر کے گھر کی طرف جو ہے جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اعتبار سے عورت کی عزت اور احترام بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اسے جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ جا کر جو ہے وہ رخصت کر کے اور جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر معاشرے میں جو کئی چیزیں اور رائج ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ نہیں بھئی اتنے لوگ ہم آئیں گے اور اب لڑکی والوں کے اوپر پابندی کہ آپ ان سب افراد کا کھانے کا انتظام جو ہے وہ کریں گے یا اور دیگر رسومات، بلکہ بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہمارے مہمانوں کی عزت رہ جائے، یہ رہ جائے، اور پھر کھانے میں صرف ایک ڈش نہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ لڑکی والے اپنے طور پر آپ کے مہمانوں کی جو ہے وہ ان کی دعوت کریں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افراد کے اعتبار سے وہ آپ کو جو ہے وہ پابند بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے ہی افراد لائیے گا جتنی ان کی استطاعت ہے، تو ان چیزوں کے اندر لڑکے والوں کی جانب سے مطالبات کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ باقی بنیادی طور پر بارات لانا یا لے جانا یا جو ہے بارات لے کر جو ہے وہ لڑکی کے پاس جانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نارمل جیسے ہمارے یہاں ظاہر تاریخ طے ہوتی ہے، سب چیزیں، اس دن نکاح ہے، اس دن بارات ہے، اس دن ولیمہ ہے، اور کتنے افراد آئیں گے بغیر کسی ڈیمانڈز کے، یعنی افراد تو طے کیے جاتے ہیں تاکہ اسی کے مطابق وہ ہال رکھتے ہیں کہ ہمارے 400 ہیں، آپ کے بھی اگر 300 200 افراد آئیں گے تو ہم پھر ہال اتنا بڑا رکھیں، کھانے کا انتظام اتنا کریں، تو یہ پوچھا جاتا ہے ایک دوسرے سے، تو یہ تو
ٹھیک ہے، مطلب پوچھ لینا چاہیے اس میں. بالکل پوچھ لینا چاہیے تاکہ سامنے والوں کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ ہو اینڈ ٹائم پر کوئی لے کے جو 500 باراتی پہنچ جائے اور وہ یہ توقع کر رہے ہوں کہ یار 200 افراد ان کے آئیں گے، تو اس بات ان کے لیے انتظام کرنا جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی بالکل یہ چیزیں، لیکن اب یہ کہ نہیں جناب ہم رشتہ کریں گے اس صورت کے اندر جب آپ ہمارے 500 باراتی جو ہے وہ لکھیں اور پھر ہال بھی فلاں رکھیں اور پھر جناب جو کھانے میں یہ چیزیں ہوں، تو یہ بہرحال آپ کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا عام طور پہ لڑکی والے ہی جو ہے وہ خود ہی جو پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی آپ کے کتنے افراد جو ہے وہ آئیں گے. اچھا اس میں بسا اوقات گفتگو کے اندر ہی کمی بیشی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ 150 نہیں آپ 200 لے آئیں بھلے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، یا یوں بھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ نہیں 150 نہیں لائیں آپ ہماری طرف سے 100 ہی افراد کی آپ کو دعوت ہے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بات اس وقت ہو رہی ہے یہ لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ آپ نے 100 کی دعوت دی ہے لیکن ہمارے ضروری افراد ایسے ہیں کہ ہمیں 150 تک کا کو لانا ہی ہوگا، تو آپ اس کو دیکھ لیں. تو اس اعتبار سے لڑکی والے بھی جو ہے وہ اسے قبول کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس وہی کہ زور زبردستی یا سامنے والوں پر بوجھ یا جو ہے وہ نکاح کو ان چیزوں کے ساتھ مشروط کرنا، یہ بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہیں. دیکھیے بعض اوقات پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جہیز میں بھلے آپ اپنی مرضی کر لیں لیکن ان چیزوں میں نہیں. ہمارے مہمان وہ کوئی تانا نہ دیں، وہ ناراض نہ ہو، یہ کچھ نہ ہو، تو لیکن سب کچھ وہ بھی کر کے پھر اس کے بعد جہیز گننے لگ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں رسومات کے طور پر تو لڑکی والوں پر بہرحال ایک اچھا خاصا بوجھ معاشرے نے ڈال دیا ہے. اور لڑکی کی پیدائش سے کہتے ہیں نا کہ خوشی کا اظہار اور یہ سب چیزیں، یہ اسلام کا طریقہ ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن جو لڑکی کے حوالے سے لوگ یا والدین غمگین رہتے ہیں یا پریشانی میں رہتے ہیں تو وہ بھی معاشرے نے ہی ان کو اس کیفیت میں ڈال دیا. اگر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی اس کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی وہ کافی حد تک ان کو کہہ دیتے. اب انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اب لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہماری خوشی ہے، ہمارے پاس ہے، گنجائش بھی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ان کے اوپر کوئی چیز زبردستی لازم نہیں کی جا رہی تو پھر اپنی خوشی سے وہ جتنا چاہے جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کریں، مہمانوں کا اہتمام کریں، یا جہیز اپنی بیٹی کو جتنا دینا چاہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آج کل مہنگائی ہے تو ایک اور لفظ سننے میں آیا ہے شلیمہ، آپ نے سنا ہے؟ اچھا میرے کو تو پہلی دفعہ کسی نے پوچھا نا کہ یہ شلیمہ اس شرعی حیثیت کیا ہے، تو میں نے کہا یار یہ شلیمہ تو بولے وہ ولیمہ شلیمہ ایک ساتھ جو کرنے کا سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا میں نے کہا یہ تو سنا ہوا ہے کہ ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں، لڑکی لڑکے والے دونوں ہی مل کر جو دعوت، مہمان، ہال کے خرچے، شادی کے خرچے، سب وہ کھانے کے جو خرچے اس میں آئے تھے، تو اس میں کیا ولیمہ ادا ہو جاتا ہے؟ شلیمہ ناظرین کہتے ہیں جو ابھی ایک نیا لفظ چلا ہوا ہے کہ جس دن بارات جانی ہے اور وہی ولیمہ ہو، اور لڑکی والوں کیا یہ کوئی بھی ہال ایک طے کر لیا، آدھا خرچہ لڑکی والوں نے برداشت کر لیا، آدھا خرچہ لڑکے والوں نے، ان کا ولیمہ ہو گیا اور ان کی طرف سے بارات کا کھانا ہو گیا، ان دونوں کا نام رکھ دیا شلیمہ. اب اس میں ولیمہ ہوا کہ نہیں ہوا یہ پوچھتے ہیں. دیکھیں بارات کا کھانا کرنا تو کوئی جو ہے وہ فرض واجب کیا سنت بھی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ولیمہ بہرحال جو ہے وہ لڑکے والوں کے لیے یہ سنت ہے کہ شب زفاف کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں کا یا اپنے دوست احباب کی وہ دعوت کی جائے، کھانے کی دعوت کی جائے. حدیث پاک میں بھی الفاظ آئے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی جو ہے وہ کرو. تو لہٰذا ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ فرمایا کہ اگر ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے، خاص طور پہ جبکہ جو ہے وہ اس میں کوئی اور ناجائز چیز وغیرہ شامل جو ہے وہ نہ ہو. ولیمے کی جو یہ سنت ہے یہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ ادا ہی اس وقت ہوگی جبکہ یہ شب زفاف کے بعد ہو، اور اس کی لمٹ جو ہے وہ 2 دن ہے کہ 2 دن بعد تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد مزید جو ہے وہ آگے نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اگر تو نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی اور اب دونوں مل کر جو ہے وہ ایک دعوت کا اہتمام کر لیں تو شب زفاف کے بعد ہونے والی دعوت جو ہے وہ اس کو شلیمہ کا نام دیں. نام تو اس کو ولیمے کا ہی بہرحال دینا چاہیے جو الفاظ حدیث میں بھی جو ہے وہ بیان ہوئے، تو اس سے وہ دونوں کی دعوت پوری ہو جائے اور اخراجات کو وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پہلے جو ہے وہ رخصتی سے پہلے اس طرح کی کوئی دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو بہرحال اس سے سنت ولیمہ جو ہے وہ ادا نہیں. سنت ولیمہ ادا نہیں ہو.
اس میں ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ شلیمہ تو کر دیا تو کیا کریں؟ اب رخصتی کر کے لے کے اب جا کر رہے ہیں دیا تو پھر رخصتی کے بعد پھر اگلے دن شب زفاف کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی مختصر سی دعوت کا اہتمام جو ہے وہ کر لیں اپنے دوست احباب میں یا رشتہ داروں کے اندر. عام طور پہ اس طرح کی دعوتیں کوئی نہ کوئی تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں, اور اتنے مہمان ہوتے ہی ہیں. اتنے مہمان ہوتے ہی ہیں, تو لڑکی والوں کو بھی کچھ بلا لیا جائے, کچھ وہ چاہے گھر کی سطح پہ ہو جائے, ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ بڑی سطح کے اوپر کریں, لیکن وہی کہ نیت بہرحال آپ کو سنت ولیمہ کی کر کے ہی کریں گے تو ہی وہ ادا ہوگی. یعنی ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے رخصتی ہو گئی تو ایک دن یا 2 دن بعد لڑکی والوں کی طرف سے بھی آتے ہیں کہ وہ واپسی لے کے جاتے ہیں, کچھ اپنی رسم و رواج, تو وہاں سے بھی کچھ مہمان آ رہے ہیں, یہاں جمع ہو رہے ہیں, تو یہ جو کھانا ہے اگلے دن ہو یا اس سے اگلے دن, جی 2 دن کے اندر تو اس کو اگر ولیمے کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ سنت ولیمہ اس سے بھی ادا ہو جائے گی. تو وہ ولیمے کے لفافے الگ سے دینے ہوں گے, یعنی جو ولیمے کا تعلق وہ اصل میں لفافے تو پہلے ہی لے لیا انہوں نے ولیمہ کے اندر. اچھا, تو تعلق جو ہے وہ ولیمے کا سنت دعوت کے ساتھ وہ ادا ہو جائے گا, بھلے بغیر لفافوں کے ہی وہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, کیا کرائے کے ساتھ اضافی چیز لینا درست ہے؟ براہ کرم ارشاد فرمائیں. کرائے کے ساتھ اضافی چیز لینا, ابھی سوال واضح نہیں ہے کہ کرائے کے ساتھ کیا چیز اضافی جو ہے وہ لینے کی بات جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور کون سے کرائے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو یہ تو چیز سامنے آئے گی تو پتہ ہوگا. اصل تو یہی کہ کرائے کے اندر جو چیزیں طے کی گئی ہیں, کسی بھی چیز کو آپ نے کرائے کے اوپر دیا ہے, گاڑی کرائے پہ دی ہے, گھر کرائے پر دیا ہوا ہے, تو آپ کرایہ ہی جو ہے وہ اس سے وصول کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ اس سے وصول نہیں کر سکتے. اچھا, یہ کچھ ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں نا کہ اب جیسے گاڑی کرائے پہ دی, شادی کے لیے گاڑی دی ہے, تو واپسی جب ریٹرن آتی ہے تو کہتے ہیں شادی ہوئی ہے, مٹھائی بھی دیں, اب وہ مٹھائی کا ڈبہ ان سے لینا چاہ. اچھا, اسی طرح کسی کو ہوٹل کے لیے آپ نے دکان کرائے پہ دے دی, اس نے ہوٹل کھولا ہے, اب اسی سے کھانا بھی کھانا ہے, اس سے کھانا بھی منگانا ہے, دودھ والا ہے تو دودھ منگوائے, یہ کھلاؤ بھائی, یہ پلاؤ. اچھا, ہو سکتا ہے میڈیکل سٹور ہو تو کوئی دوائیاں بھی لیتے ہوں کہ یہ ہمیں دوائیاں دو, ہم نے آپ کو کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو یہ تقاضے کرنا یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. یہ تقاضا کرنا بالکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سامنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ شرم کے مارے جو ہے وہ آپ کو منع نہ کرے اور آپ کو جو ہے وہ دے دے, یا بس اوقات وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو دے رہا ہو کہ یار اسے تعلقات بہتر بنانے ہیں, ایسا نہیں آئندہ ایگریمنٹ نہ کرے, جو ہے وہ ایگریمنٹ نہ کرے, یا دکان خالی کر دے, یا بات پر بلا وجہ کی پنچایتیں جو ہے وہ نہ کرے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات جو ہے وہ رکھنے کے لیے اس کے مطالبے پر وہ دے, تو یہ بہرحال جو ہے وہ تقاضا کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ سوال کے زمرے میں آئے گا, تو یہ سوال بھی جو ہے وہ جائز نہیں. ہاں, وہ خود ہی اپنی خوشی سے خود جو ہے وہ کوئی دے دیتا ہے اپنی دکان کی اوپننگ کے اوپر یا اپنی شادی کے موقع کے اوپر, تو وہ جدا بات ہے. لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی طور پر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا تقاضا کرنا, یہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں. اور یہ جب اس کے شر سے بچے گا تو پھر اس کے احکامات اور کے حق کے اندر یہ رشوت بھی جو ہے وہ ہو جائے گا. رشوت یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر سامنے والے کو کوئی وہ تحفہ دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس شخص کے حق میں رشوت ہوگا, جو کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنی چیز کا کرایہ طلب کر رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں, اور جو ایگریمنٹ بنتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ لے رہے ہیں, سالانہ اور کچھ اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ بھی کر رہے ہیں, تو پھر خواہ کا کسی کو اس طرح نہ بلیک میل کرنا چاہیے اور نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ان سے وصول کرنی چاہیے. ہاں, اگر ویسے ہی کسی کا ہوٹل ہے, کفیل صاحب اگر ہوٹل ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے, اب مالک آیا اس نے چائے پلا دی, یعنی کہ چائے پلا دی, کولڈ ڈرنک پلا دی یا کچھ بھی ہے, بغیر کسی اس کی تقاضے سے یا عام ہی مروتاً جیسے ہوتا ہے, تو اس میں کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ یعنی سامنے والا بھی مروت کے اعتبار سے جو ہے وہ پلا رہا ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے نہیں پلا رہا, نہ ہی یہ تقاضا جو ہے وہ کر رہا ہے, تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو ختم کر کے مدرسہ بنانا کیسا؟ مسجد کو ختم کر کے مدرسہ بنانا, مسجد جو ہے وہ وقف ہوتی ہے, مسجد کی زمین بھی, تو کوئی بھی چیز جو وقف ہو گئی ہے اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. مدرسہ اگر بن گیا ہے تو اسے مسجد نہیں بنا سکتے, اسی طرح مسجد اگر بن گئی ہے تو اسے مدرسہ نہیں بنا سکتے. اچھا, ختم نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں کچھ حصہ اس کا لے لیتے ہیں, جیسے مسجد مدرسہ ساتھ ہے, اب کہیں کہ جناب مدرسہ جو کہ الگ سے وقف ہے اس کی کچھ جگہ مسجد کو توسیع کرنے کے لیے, مسجد کو وسیع کرنے کے لیے لے لیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ مدرسے کو حاجت نہ ہو, اضافی ہو, جب بھی نہیں دے سکتے, تو جو علیحدہ علیحدہ وقف ہیں
تو ان کو آپ ختم بھی نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے میں تبدیل بھی نہیں کر سکتے. تو جو مسجد ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے، جو مدرسہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے مدرسہ ہی ہے، آپس میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. اب اس سلسلے میں ہونا یہی چاہیے، دارالحکومت اہل سنت سے باقاعدہ رابطہ بھی کر لیجئے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، کفیل صاحب آپ بھی ہیں کہ مسجد بالکل ختم کر کے کوئی مدرسہ بنا دے، عمارت بنا دے. ہاں یوں ہوتا ہے کہ مسجد کے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور پر کہیں نہ کہیں مدرسہ شروع کر دیتے، یا مسجد کے نیچے کی عمارت میں بھی. تو اس کے لیے بھی پہلے سے شرعی طور پر رہنمائی لے لینی چاہیے کہ مدرسہ، مسجد اور وہ زمین اصل کس کام کے لیے وقف ہے. ان چیزوں کا خیال بہرحال پہلے سے ہی رکھ لینا چاہیے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور یہ نمبر اپنے پاس رکھ لیجیے، اور کوئی بھی آپ کے ایسے دینی شرعی سوالات ہوں تو ضرور آپ دارالحکومت اہل سنت میں رابطہ بھی کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات کو ڈیل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. متی کی